پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ، جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سرے بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے، بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب جب امام رہا، مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی، اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے۔ اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا، 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا، 24 تراویح ہو چکی تھی، رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے، 25واں سال تھا، ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا۔ بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے، 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے، اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں،
कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग हैं। नमाज दीन से कहाँ ज्यादा रिश्ता, कहाँ हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ाए, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तेकामत, ये सारी चीजें दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए।